فرقان الحمید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بن آدم فخر آدم و بن آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میزبانان محفل، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جس مقام سے گزرتا وہاں کے پتھر اور درخت بھی حضور کے اوپر درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تو وہ پتھر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے نغمے پکارا کرتے۔ تو محبت کے ساتھ تمام احباب کوئی لب خاموش نہ رہے، حضور کے بارگاہ ناز میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ علی مرتبہ سامعین، ربیع النور شریف کا پر نور اور پر کیف جو مہینہ ہے وہ ہم سب کے اوپر سایہ فغر ہیں۔ ہر مہینے کو ایک خاص احترام اور ایک مقام حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے کو جو حیثیت حاصل ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں جتنا بھی چراغاں ہے، جتنی بھی خوشبوئیں مہکی ہیں، یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے جہاں میں جن کی چمک دھمک ہے، چمن میں جن سے چہل پہل، وہ ایک مدینے کا چاند ہے، سب انہی کے دم سے بہار ہے۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا کمالہ کشف الدجا حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ذوالفقار جو آیت بینات کی میں نے تلاوت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے اپنی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو صحیفے ان کو عطا کیے ہیں، ان کو حضور کی پہچان اس طرح ہے جس طرح ابناءہم وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولادوں کی کیسی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کے نقوش کی، ان کے بالوں کی، ان کے ہاتھوں کی، ان کی آواز، ان کی ہر ادا کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کی پہچان اس طرح ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے علم میں ان کو عطا فرمائی ہے، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی راہوں میں ہر کوئی جو پلکے جو ہیں فرش راہ کیے ہوئے ہے حضور علیہ السلام کے انتظار میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بحیرہ راہب وہ شام کے راستے کے اندر ایک کلی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے وہ ہجرت فرماتے ہوئے یہاں سے ان کا گزر ہوگا، تو اس نے وہاں پر ایک کلی بنا لی اور دن رات وہ کیا کرتا، اس کلی کے اوپر بیٹھ جاتا اور شام سے جو حجاز سے آنے والے قافلے ہیں ان کو وہ دیکھتا رہتا۔ اب دن بھر کا اس کا یہی معمول ہوتا، جب رات ہوتی تو وہ نیچے اتر آتا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ حجاز کی طرف سے ایک قافلہ آتا ہے اور آس پاس کے جو درخت ہیں وہ سجدہ کناں ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا مقصود یہی ہے۔ اس نے کہا وہ قافلہ جو آ رہا ہے اس کی آج ہم نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو خدام نے کہا کہ آگے پیچھے بھی وہ قافلے والے گزرتے ہیں لیکن کبھی ان کو پانی تک نہیں پلایا، اور آج ان کی مہمان نوازی، ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اب وہ قافلے والے آئے جو اہل عرب سے تھے، حجاز والے، تو وہ آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے بیٹھے تو بحیرہ راہب جو ہے وہ اس قافلے میں سے کوئی چیز، اس طرح کوئی چیز کو تلاش کرتا ہے
اس طرح سے وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بارات آئی ہے لیکن دولہا نہیں مل رہا، تو وہ کوئی کسی کو پیچھے تو نہیں چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ ہاں، ہمارا ایک نوجوان ہے جس کو ہم پیچھے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ کہا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ کہا وہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور بحیرہ راہب دیکھتا ہے کہ وہ حضور کو دھوپ کے اندر کھڑا کیا تھا، لیکن جو آس پاس کے بادل تھے انہوں نے حضور کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا کہ ہادہ سید المرسلین، ہادہ امام الاولین والآخرین، یہ رسولوں کا سردار ہے اور جو گزر چکے جو آئیں گے ان سب کا وہ سردار ہے۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی مبارک عمر کتنی ہے؟ 14 برس ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم سوئے تھے، ہمارے مقدر جاگ گئے اٹھے کہ مبارک ہو تم محمد عربی کے غلام بن کر اس کائنات میں جلوہ کر ہوئے ہو۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے طویل عمر اگر کسی نے پائی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 350 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ آپ کا ایک مشہور خاندان تھا جو ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ تو اصفہان کا علاقہ ہے ایران کے اندر، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور باپ جو ہے وہاں کے سرداری ہے، اور باپ جو ہے وہ آتش کدے کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ آپ بدزن ہوئے، ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا اور وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے توریت آپ کے سامنے پڑھی اور انجیل کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور تھا وہ آپ کے سینے میں اترنا شروع ہوا۔ تو شام کو جب تاخیر سے گھر واپس آئے تو باپ نے پوچھا کہ کہاں تھے، اور سچ بتایا کہ میں گرجا گھر میں راہب کے پاس بیٹھا تھا۔ تو باپ کو لگا شاید میرا بیٹا جو ہے وہ ہمارے مذہب سے انحراف نہ کر لے اور یہ عیسائی مذہب قبول نہ کر لے، تو انہوں نے تشدد کیا اور باندھ دیا۔ کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور رات کی تنہائیوں میں نے سامان کو تھوڑا سا ساتھ لیا اور وہ میں نکل گیا۔ ایک شہر میں جا کر وہاں پر ایک گرجا گھر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اس طرح میں سرداری چھوڑ کر عیسائی مذہب کے پاس آیا ہوں اور میں یہاں پر وحی کا نور پانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی میں نے طویل مدت تک خدمت کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ تم غموریہ چلے جانا، وہاں پر ایک راہب ہے جس کے پاس وحی کا نزول ہے، وہ تجھے خیر کی باتیں بتائے گا اور درست راہ کی طرف گامزن کرے گا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور وہاں پر جا کے میں نے اس کی خدمت میں مأمور ہوا۔ اب اس کا بھی جب آخری وقت آیا، اب اس نے کہا کہ اس روئے زمین کے اوپر اب کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس تجھے میں بھیجوں۔ ہاں، ایک حجاز کے اندر ایک نبی نزول ہونے والا ہے جس کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھی ہے۔ کہا کہ کوئی بھی دعوے نبوت کر سکتا ہے، مجھے بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ کہا کہ اس کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا اور وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان اس کے مہر نبوت وہ بنی ہوئی ہوگی۔ کہا یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اب میں نے 2 دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، تدفین کرنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور یثرب کی راہوں کا میں مسافر ہوا، حجاز کی طرف میں نے جانا تھا۔ راستے میں ایک ڈاکو کے قافلے نے مجھے ڈھونڈ لیا اور میری خوش نصیبی انہوں نے جا کر مجھے وہاں بھیجا، اور جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام پذیر ہونا تھا، تو وہاں پر ایک مجھے یہودی کے پاس انہوں نے بھیج دیا۔ میں دن بھر یہودی کے باغ کے اندر میں خدمت کرتا۔ تو ایک دن جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے کہا کہ خدا اس کا ستیہ ناش کرے کہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے، معاذ اللہ اس نے اس طرح کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر استعمال کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر طلال بدر علینا کی صدائیں گونج اٹھی۔ میں نے جلدی سے کھجوریں لی اور درخت کے نیچے میں اترا اور بھاگ گیا، اور پیچھے سے یہودی نے غلام بھیجے اور مجھے پکڑ لیا۔ کہا کہ کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ یہ جسم تو تیرا غلام ہے لیکن دل کسی اور کی غلامی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو مجھے اجازت دو، میں تھوڑی دیر تک میں واپس آتا ہوں۔ اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور نیت جو تھی وہ صدقے کی تھی۔
سرکار دو عالم السلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے. میں نے کہا حضور یہ قبول کیجیے گا. حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ قبول نہیں کرتے. حضور نے اپنے غلاموں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا. چند دن گزرے، میں سرکار دو عالم السلام کے بارگاہ ناز میں ہدیے کی نیت سے کچھ سامان لے کر حاضر ہوا. سرکار دو عالم السلام نے اس کو قبول فرما لیا. اب 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھیں. سرکار دو عالم السلام کا چہرہ نور میرے لیے دلیل تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس راہب نے جو کہا ہے کہ وہ واقعتاً مکمل یہ باتیں سچ ہیں. اب میرا انتظار تھا کہ سرکار دو عالم السلام کب اپنے کاشائے نور سے جو ہے وہ چادر مبارک اتاریں اور میں مہر نبوت کی زیارت کروں. آخر وہ گھڑیاں آ گئی. سرکار دو عالم السلام جنت البقیع کے اندر اپنے غلام کی تدفین کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم السلام نے اپنی قمیض مبارک اتاری تھی اور چادر مبارک کملے والی اور رکھی تھی. میں کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے جاتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا. سرکار دو عالم السلام میرے دل کا حال جان گئے. سرکار دو عالم السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ میری طرف پھینکی اور حضور نے فرمایا کہ انظر الی ما امرت بہ، سلمان وہ دیکھ رہے جس مہر نبوت کی تجھے اس راہب نے تجھے بتایا تھا، وہ آ کے اس کی زیارت کر لے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے دیکھے، تیرے راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگی. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئی. تو میں نے اس مہر نبوت کی زیارت کی، اس کو میں نے چوما. اور سرکار دو عالم السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. اس نے اتنا سفر کاٹ کر میرے پاس ہی آیا ہے اور میری غلامی کو اس نے اختیار کیا ہے. تو حضور والا ہمیں کوئی جو ہے راتوں کے جگرتے نہیں کرنے پڑے، ہمیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی التجائیں اور دعائیں نہیں مانگنی پڑی. ہمارے مقدر، ہماری خوش نصیبی کہ ہم سرکار دو عالم السلام کے غلام ہیں. ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہے تو حق شکر ادا نہ ہو. ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ جان رحمت کے ایک حصانات ہیں. ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جکرا ہوا ہے. تو سرکار دو عالم السلام کی ابھی ولادت بعد سعادت نہ ہوئی. 1000 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام طبع حمیری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. وہ یمن سے یثرب کے مقام سے گزرا تو وہاں کے جو علماء تھے اس کے ساتھ علماء کا وفد تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی مذہب کی کتابوں کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر جلوہ فروز ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے اپنی لاریب کتابیں عطا کی ہیں اور ان کو ہم نے نبی آخر الزمان کی نشانیاں اس طرح بیان کی ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کی شناخت کرتے ہیں. ایک ایک نشانی ان کو بیان کر دی گئی ہے. تو علماء نے کہا کہ ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں، نبی آخر الزمان یہاں پر جلوہ فروز ہوں گے. تو طبع حمیری نے ان کے لیے وہاں پر مکان تعمیر کروائے اور وہاں پر سرکار دو عالم السلام کے لیے ایک عالی شان مکان بنایا. 2 منزلہ حضور کے لیے مکان تیار کیا گیا اور اس نے ایک خط لکھوایا. طبع اول جو ہے وہ خط لکھوایا کرتا تھا بادشاہوں کو بھی، لیکن ایک عام خط لکھا تھا. لیکن سرکار دو عالم السلام کے نام اس نے جو خط لکھوایا اس کے اوپر جو سونا پگھلا کر اس کے ساتھ اس نے مہر لگوائی اور بڑے نازوں کے ساتھ اس نے وہاں پر تحریر لکھوائی. حدیث بات بہت طویل ہے اور جامع ترمذی کے اندر مکمل یہ واقعہ موجود ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبع اول آپ کے اوپر ایمان قبول کرتا ہوں اور مجھے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمائے اور میں آپ کا امتی ہوں، اور سرکار دو عالم السلام قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا. تو اس نے یہ خط لکھوایا اور جو علماء کا سردار تھے اس کے نام یہ خط دے دیا اور کہا کہ اگر سرکار دو عالم السلام میرے ہوتے ہوئے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ضرور بتا دینا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے نہ جلوہ فروز ہوں تو یہ خط جو ہے اگلی نسلوں کے اندر یہ منتقل کر دینا. اب سرکار دو عالم السلام کے انتظار کے اندر وہ بیٹھا رہا اور اس نے اپنے معاملات کی وجہ سے یمن جانا تھا. واپس وہ یمن چلا گیا. سرکار دو عالم السلام مدینہ النور کے اندر جلوہ فروز ہوتے ہیں. طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوتی ہے.
53 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने मक्का के अंदर वक़्त गुजारा। अब अल्लाह का हुक्म था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब आप मदीना नूर तशरीफ़ फरमा हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब हर किसी का दिल मचल रहा है कि हुजूर हमारे घर में क़याम पज़ीर हो, हुजूर हमारे घर में जलवा फरोज़ हो, हमारे घर को ये सादत बख्शें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने अपनी सवारी के लगाम को उतार दिया और फरमाया कि ये जिस मकान के ऊपर जाकर ठहरेगी मैं वहाँ पर क़याम करूँगा। अब मशहूर सहाबी हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु क़याम पज़ीर होते हैं, सवारी वहाँ पर बैठती है तो उनके बख्त उनके नाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु वहाँ पर जलवा फरोज़ होते हैं। तो सीरत की कुतब के अंदर लिखा है कि अबू अय्यूब अंसारी वही उलमा जो कि सरदार थे उनकी नस्ल से थे जिनके पास ये ख़त आया था। और वो मकान जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के लिए तुब्बा अव्वल ने वही तैयार करवाया था, जिसके मकान के आगे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने सलाम की ऊँटनी वहाँ पर बैठती है। तो अब अबू लैला का इंतखाब किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर ये ख़त दिया जाए। हुजूर की आमद से 1000 साल कबल वो ख़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के लिए लिखा गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने अबू लैला को देखा और फरमाया कि अंत अबू लैला, तू ही अबू लैला है, तेरे पास तुब्बा अव्वल का मेरे नाम जो ख़त है वो मुझे तो दे दे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने वो ख़त लिया और उसको चूमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने उनको अपनी गुलामी के अंदर कबूल फरमाया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का जो गुलाम दुनिया के जिस कोने के ऊपर बैठकर हुजूर के ऊपर दुरूद भेजता है, हुजूर को उसका इल्म होता है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के लिए 1000 साल कबल ख़त लिखा गया, हुजूर को उसका भी इल्म है। जो कायनात के अंदर जिस कोने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के लिए दुरूद पाक पढ़ता है, उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की ज़ात तैयबा को उसका भी इल्म है। आज हम सदियों बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के मिलाद के लिए शिबा पार्क के अंदर जलवा फरोज़ हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को इसका भी इल्म है। तो नबी हुजूर सल्लल्लाहु के इंतज़ार में बैठे रहे। हज़रत ईसा इब्न मरियम अपने हवारियों को वो नवीद सुनाते हैं, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरे सहाबा मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। तो किसी हवारी ने उठकर सवाल किया, हज़रत जिस नबी के क़सीदे आप पढ़ रहे हैं क्या वो नबी आपसे भी ज़्यादा अफजल होगा? तो सुनिएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। ये अल्फाज आज भी इंजील बरनबास के अंदर ये मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अफजल होने की बात करते हो, वो नबी तो इतनी शानों का हामिल है, अगर उस नबी के नलैन के तस्मे खोलने की सादत मुझे इब्न मरियम को मिल जाए ये भी मुकद्दर की बात होगी। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। डिठे वर कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा, डिठे वर कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन्हों आशकां असली चोट डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा दिन रात एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी थी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की विलादत बासआदत के हवाले से ज़माना मुंतज़िर है। बुहीरा राहिब शाम के रास्ते में कुल्ली डाल कर बैठा है और तुब्बा अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु का इंतज़ार करता रहा। और इसी तरह हज़रत ईसा इब्न मरियम और दीगर अम्बिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के आने की बशारतें अपने हवारियों को, अपने उम्मतियों को सुनाते रहे। अब वो मुबारक सादतें, मुबारक गरियाँ करीब आ चुकी है। अब ज़माना जो है हुजूर सल्लल्लाहु का मुंतज़िर है, जिस माशरे के अंदर बच्चियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन किया जाता है, बेटियों की इस्मत को पमाल किया जाता है, माओं के साथ बदसलूकी की जाती है और बाप के साथ बदसलूकी का रवैया इख्तियार किया जाता है। अब हर कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के आमद का मुंतज़िर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु इस कायनात में जलवा फरोज़ हुए और इस कायनात को नूर अला नूर बख्शें। अब हज़रत अब्दुल्ला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के वालिद मोहतरम हैं, जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंदे अंजुमन हैं। वो परेशान हैं कि मैं अब्दुल्ला का निकाह किसके साथ करूं। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, उनकी ख्वाहिश है
کہ ان کے ساتھ हमारी बेटी का निकाह हो। तो इसी कशमकश के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो काबातुल्लाह के मुतवल्ली हैं, ये हरम के अंदर तवाफ़ काबा करने के बाद वहाँ पर सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाले एक बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, परेशान होने की क्या बात है, यसरब चले जाओ, वहाँ पर एक ख़ानदान है जो अब्दुल मनाफ की नस्ल में से है, तो उसका नाम अब्दुल वहब है, उसकी बेटी आमना के साथ अपने बेटे का निकाह कर दो। तो मैं उठा और सवारी तैयार की, अब मेरी परेशानी दूर होगी, मुझे इशारा मिला। तो मैंने जाते जाते उन बुज़ुर्गों से पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मुझे दुनिया इब्राहीम खलीलुल्लाह के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। तो मैंने सवारी तैयार की और यसरब की राहों का मुसाफिर हुआ, मक्के से यसरब की जानिब चला गया और वहाँ पर जाकर मुझे घर का जो एड्रेस बताया गया था, मैं वहाँ पर जाकर दस्तक दी और वहब जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई। कहा कि इस आलम में मैं आपके पास आया हूँ। तो कहा कि मुझे कबूल है आप जो पैगाम निकाह लेकर आए हैं। कहा कि मेरे बेटे को आएँ और देख लें। कहा कि देख लिया है। कहा कि देखा नहीं और पहले ही आप जो है उनके साथ बात पक्की कर रहे हैं। कहा कि जिस इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तुम्हें यहाँ आने का रास्ता बताया है, उसी इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मुझे तुम्हारे आने की नवीद सुना दी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु के वालिद मोहतरम हज़रत सईदा आमना पाक का निकाह होता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की जो नूर है वो शिकम मादर के अंदर है। सईदा आमना फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के नूर की वजह से मेरा कमरा जो है वो महक उठता था और बाकायदा जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोग आकर कहते थे कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हुआ है और तुम्हारी बहू जो है इतनी खुशबू लगाती है कि काबातुल्लाह तक उसकी खुशबू आती है। तो मैं गया अपनी बेटी से, मैंने बात की कि आमना क्या बात है, तुम इतनी खुशबू क्यों लगाती हो? कहा कि बाबा, जब से ये शिकम मादर में मेरे ये हज़रत अब्दुल्ला का नूर आया है, तब से मेरे बदन से इतनी खुशबू आती है। आप मेरा बिस्तर देखें, तकिए के ऊपर खुशबू है। मैं जिस जगह का ऊपर हाथ रखती हूँ वो बिस्तर जो है, वो जगह जो है वो खुशबू से महक उठती है। अल्लाह अकबर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का नूर जो है वो आपके शिकम के अंदर है और फरमाती हैं मैं पत्थर के ऊपर जो कदम रखती हूँ, पत्थर भी उसकी वजह से नरम हो जाता है। बाकी औरतें जो हैं वो कुएँ के ऊपर जो है वो डोल और रस्सी साथ लेकर आया करती, कुएँ का पानी नीचे होने की वजह से। जब मैं जाती तो वो कुएँ का पानी जो है वो मुझे देखते ही वो ऊपर आ जाया करता। अल्लाह अकबर। तो मेरी वजह से बाकी ख़वातीन भी जो हैं वो जल्दी से वो पानी बढ़ लिया करती। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की वालिद विलादत बासादत का जो पुरनूर और पुरकैफ जो वक़्त है वो करीब आता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, खारज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर खारिज होता है, जिस नूर की नूरानियत इस कदर है, मैं बैठी तो मक्के में थी लेकिन उस नूर की वजह से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। बसरा में चलते हुए मैंने ऊँटों की गर्दनों का मैंने नज़ारा तक लिया, इस कदर नूर था। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की वलादत बासादत होती है और सुबह का वो वक़्त है और सहरी के वो खूबसूरत अय्याम हैं। दिन जो है वो आ रहा है और रात जा रही है। अल्लाह ने दोनों को इसकी जो फजीलतें हैं वो बख्शी है, दिन को भी बख्शी है और रात को भी बख्शी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु पीर के दिन, आज पीर का मुबारक दिन है, इस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जलवा फरोज़ हुए और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे पीर के दिन पैदा फरमाया और इसलिए मैं पीर के दिन का रोज़ा रखता हूँ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जब कायनात में जलवा फरोज़ हुए, हर तरफ जो है वो धूम ही धूम है। जो शरक के जानवर हैं वो गरब की जानिब दौड़ते हैं और जो गरब के जानवर हैं वो शरक की जानिब दौड़ते हैं और कहते हैं बखिन बखिन कबाज़ा मोहम्मद, मुबारक हो इस कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्ज़ा हो चुका है। और हर तरफ ताला बद्र अलैना की सदाएं बुलंद होती है। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत को इस कायनात में जलवा फरोज़ होने से पहले ही बयान फरमा दिया और हुजूर की निशानियों को बयान फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, हमने जिनको किताबें अता फरमाई हैं उनको हुजूर की मार्फत और हुजूर की पहचान इस तरह है जिस तरह वो अपने बेटों की पहचान हासिल करते हैं। आज हम शिबा पार्क के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की वलादत बासादत के हवाले से पुरकैफ और पुरनूर महफिल सजाए बैठे हैं
اور آخری حدیث مبارکہ سنا کر میری گفتگو وائنڈ اپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جلوہ فروز ہیں اور صحابہ کرام کی طویل جماعت وہاں پر موجود ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حجرہ پاک کے اندر جلوہ فروز ہیں. اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلتا ہے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما جلستم، اے میرے صحابہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ کرام یک زبان کہتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. اے نبی اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت پر ہمارے اوپر جو انعام کرام کی بارش نازل فرمائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر تم قسم دیتے ہو اسی وجہ سے تم یہاں پر بیٹھے تھے؟ صحابہ نے قسم دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی وجہ سے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی وجہ سے ہمیں اپنا قرب عطا کیا، ہمیں کتاب لا ریب عطا کی، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا، ہمیں اتنی جو نویدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی وہ آپ کی بدولت عطا فرمائی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قسم شک کی بنیاد پر نہیں لی، بلکہ میں حجرے میں تھا، میرے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں آپ کے غلام جو عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ سادے الفاظوں میں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور کے آنے کی خوشی میں وہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں، ہم ان کے نام کی محفلوں کو کیوں نہ سجائیں، ہم کائنات کے اندر چراغاں کیوں نہ کریں. اس کائنات میں جتنا بھی چراغا ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے غیثو یار نے، خوشبو ہے کہاں کہاں تک. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا محمد عثمان علی